وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. پچھلی آیات کریمہ میں ہم قریش مکہ کا عقیدہ پڑھ رہے تھے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں معبود سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے دیگر کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے. تو پچھلی آیت نمبر 42 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. آج کے دن تم میں سے کوئی دوسرے کے لیے نہ نفع کا مالک ہوگا نہ نقصان کا مالک ہوگا. اور وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ظالموں کے لیے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. یہاں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ. ہم ظالموں سے کہیں گے، شرک کرنے والوں سے، کہ چکھو آگ کا عذاب الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو غلط عقائد ہیں وہ بیان کیے ہیں مشرکین مکہ کے، ان عقائد کا رد کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ جو ان عقائد کی اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہے پھر بھی وہ کفر و شرک میں مبتلا ہے، ظلم میں مبتلا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے والعیاذ باللہ. یہ عذاب جو پچھلے عقائد ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے اور اس عذاب کی وجہ یہ بھی ہے جو اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے. یہ جو آگ کے عذاب کا شکار ہوں گے
اس کی وجہ ان کا کفر شرک، ان کا ظلم بھی ہے، اور یہ بھی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں بینات واضح واضح۔ کون تلاوت کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، جو بڑی واضح آیتیں ہیں، اپنے معنی میں بڑا ہی واضح، بڑی دو ٹوک ٹھوس واضح، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں، پھر ان آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس اللہ کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ تو جب یہ واضح آیتیں بہت واضح ہیں، جب یہ ان پر پڑھی جاتی تھیں تو یہ کیا کہتے تھے آگے سے ان آیتوں کو ماننے کی بجائے؟ قالوا ما هذا، وہ کہتے تھے نہیں ہے یہ الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے یہ مگر ایسا آدمی، یرید ان یصدکم، جو چاہتا ہے کہ پھیر دے تمہیں، عما کان یعبد آباؤکم، اس سے کہ جس کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہتے تھے، ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ یہ ہیں ان کے بڑے بڑے جرم، یہ ہیں ان کے بڑے بڑے گناہ، جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں سخت ترین عذاب، آگ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور آگ کا عذاب کا ذائقہ چکھیں گے ہمیشہ ہمیش، والعیاذ باللہ، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ کی آیتیں بڑی واضح ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اور اللہ کا نبی جس کو اللہ نے بطور نبی پسند فرما لیا، اس نبی کا انکار کر دینا، اس نبی کی نبوت کا انکار کر دینا، اس نبی کے احکامات کا انکار کر دینا، اس نبی پر اترنے والی اللہ کی وحی قرآن کریم کا انکار کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو یا اللہ پہ جھوٹ باندھے یا پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ تو ایک وہ جو خود نبی نہیں ہے لیکن افترا کرتا ہے اللہ پر کہ میں نبی ہوں، دین میں یہ چیز نہیں ہے، اپنی طرف سے دین میں شامل کر دیتا ہے کہ جی اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ پر افترا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ ایک بندہ، وہ ایک تو یہ ظلم ہوا کہ ایک چیز اللہ کا فرمان نہیں ہے، ایک بندہ اس کو اللہ کا فرمان کہہ دے، اور دوسرا سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک فرمان اللہ کا ہے، ایک بندہ کہ اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک چیز اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے کسی پر کتاب نہیں اتاری، اللہ نے کسی پر وحی نہیں اتاری، وہ کہ میں نبی ہوں، مجھ پر کتاب اتری ہے، مجھ پر وحی اتری ہے۔ ایک دین کے اندر ایسی بات شامل کر دے جو دین میں شامل نہیں ہے، تو جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور بالکل اسی طرح جو چیز دین ہے اس کو دین ماننے سے انکار کر دینا، یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جی جی، اللہ نے تو یہاں مشرکین کا نام نہیں لیا، اللہ نے تو کہا ہے کہ جس پر جو ہے وہ آیتیں تلاوت کی جائیں واضح واضح، وہ آگے سے ان آیتوں کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دے، جو بھی اب اس کے جو ہے وہ اب دلائل پیش کرے، جی میں اس لیے نہیں مان رہا، میں اس لیے نہیں مان رہا۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا لینا۔ ایک شخص پہ وحی نہیں اترتی، وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی اترتی ہے، ایک چیز اس کی بات دین نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی کے برابر ظلم ہے کہ ایک نبی ہے، ایک اللہ کی بات ہے، اللہ کی وحی ہے، اسے ماننے سے انکار کر دینا۔ تو یہ ظلم، یہ جرم، یہ کفار مکہ نے بھی کیا تھا۔ تو ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں
جو اللہ کی آیتیں تھیں، اللہ کی واضح آیتیں تھیں، اللہ کی طرف سے اتری تھیں، جن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، تو بڑی واضح آیتیں تھیں اپنی جگہ پر. تو کیا کہتے تھے آگے سے بدبخت؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم پہ آیتیں پڑھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نہیں ہے یہ مگر آدمی. پہلی بات ہے یہ تو آدمی ہے، جو آدمی ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے. کوئی نبی ہوتا تو رسول ہوتا، نبی ہوتا تو ایسے اور ایسے ہوتا. نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی. اور آپ کی نیت پہ حملہ کرتے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ روکے تمہیں اس سے جس کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے. گویا کہ کفار کہتے تھے کہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں وہ عین حق ہے، اور یہ آدمی ایک آدمی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ تمہیں حق سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تمہیں حق سے باطل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. الیاذ باللہ. وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی بات کو عین حق سمجھتے تھے، اور اللہ کی بات کو جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس حکمت والی، اس آسمانوں سے اتری وحی کو وہ باطل کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو حق موجود ہے، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے، تو یہ ایک آدمی ہے، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے. والعیاذ باللہ. اپنے آباء و اجداد کے دین کو حق بنا لیا، اور اللہ کی طرف سے اترنے والے دین کو باطل بنا لیا. اور نہ ماننے کی وجہ یہ بیان کی، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ آدمی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے، جو ان کے نزدیک دین حق تھا، ہمیں اس سے یہ روکنا چاہتا ہے. والعیاذ باللہ. وقالوا. اور انہوں نے کہا، ما ھذا. نہیں ہے یہ، الا افک مفترا. مگر ایک جھوٹ جو گھڑا ہوا ہے. کیا؟ یہ قرآن. یہ جو آپ وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی وحی آپ پر نہیں آتی، یہ تو ایک جھوٹ ہے جو آپ نے اللہ پر گھڑ دیا ہے. والعیاذ باللہ. قرآن کو جھوٹ کہہ دیتے، آپ پر اترنے والی وحی کو آپ کو جھوٹا کہہ دیتے، آپ کو مجنون کہہ دیتے، اور آپ پر اترنے والی وحی کا انکار کر دیتے، اور کہتے جو ہمارے پاس ہے وہ بالکل سچا اور سچا دین ہے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جو سارا ظن و تخمین پر مبنی ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا. ان میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں. ظن کیا ہے جی؟ ہمارے آباء و اجداد جس طرح کرتے تھے. اچھا جی، تمہارے آباء و اجداد نبی ہو گئے؟ نہیں جی، ہمارے آباء و اجداد جس طرح کرتے تھے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہوگا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہوگا، انہوں نے کسی نبی سے لیا ہوگا. یہ ہوگا، اور یہ ظن و تخمین، اور انہم الا یخرصون. قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. انہم الا یظنون. ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں. یہی سارا ان کا دین ہے کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے آباء و اجداد غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے اور ایسے تھے، تو ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا. یہ تو سارا ان کا دین ہے جس کو وہ سچا سچا دین سمجھتے ہیں. اور جو بالکل واضح ایسا دین آیا ہے، ایسی کتاب آئی ہے جس کی، جو اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھیے، ایک مضبوط کڑا ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کو باطل کہہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بڑا کفر ہے، اور یہ اس مستحق کر دیتا ہے ایک انسان کو کہ وہ انسان پھر ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. والعیاذ باللہ. تو ان کا جرم کیا ہے کفر و شرک کے علاوہ؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن کو جھوٹ کہا، گڑھا ہوا کہا، اور انہوں نے کہا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو تمہیں تمہارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، یہ اس کی عبادت سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، اور یہ انسان ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، لما جاءهم، جب ان کے پاس آ گیا، ان هذا الا سحر مبین. نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. کافروں نے حق کے لیے، جب ان کے پاس حق آ گیا، تو کافروں کا کام یہ تھا کہ جب حق آ گیا تھا، اللہ کا حق، اللہ کی نعمت ہوتی بہت بڑی. یہ پوری صورت کا موضوع ہے شکر گزاری. صورت کے شروع سے اللہ کی نعمتیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، شکر نہیں کرتے. جتنی اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی یہ ناشکری کرتے رہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر فلاں فلاں نعمتیں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر فلاں فلاں نعمتیں کی، ان کو اللہ نے شکر کا حکم دیا، انہوں نے شکر کی.
کما حقہ شکر انہوں نے کیا۔ پھر اللہ نے قوم سبا کا قصہ بیان کیا، اللہ نے ان پہ کتنی نعمتیں کی تھیں، اللہ نے ان سے بھی شکر کا تقاضا کیا تھا کہ جی شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا پاکیزہ شہر ہے، رب مہربان ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، شکر ادا کرو۔ شکر کرتے تو وہ بہت بڑے مقام کے حامل ہوتے، جس طرح اللہ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو برگزیدہ بنا لیا، چن لیا ان کے شکر گزاری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑا مقام دیتے۔ لیکن جب انہوں نے نہ شکری کی، پھر اللہ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ اللہ نے انہیں باتیں بنا دیا، اللہ نے انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں پورا قصہ ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کفار مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم پر اتنی بڑی نعمتیں آئی ہیں، اب تمہارا کام یہ تھا کہ نعمتوں کے جواب میں شکریہ ادا کرو۔ لیکن جو نعمت کے جواب میں شکریہ ادا نہ کرے، جو نعمت کو نہ شکری سے بدل دے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اللہ کے پاس آئے، وہ نعمت اللہ کی بندے کے پاس آئے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی بہت بڑی نعمت آئی، قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ انہوں نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، غور کرنے کی بجائے، اس کو ماننے کی بجائے، انہوں نے قرآن کو، وحی کو تو گھڑا ہوا جھوٹ کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہہ کر، اور ہمارے آباء و اجداد کی یہ مخالفت کرتا ہے یہ کہہ کر آپ کا انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے پاس حق آیا تو کافروں نے اس حق کو کھلا جادو کہہ دیا۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور نہیں دی تھی ہم نے انہیں من کتب کتابیں، یدرسونها جس کو وہ پڑھتے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر، بنی اسماعیل پر، اس سے پہلے کتابیں نہیں بھیجی تھی جس کتاب کو یہ پڑھتے ہوں۔ ان پر کتابیں نہیں اتری، بنی اسرائیل پر بہت ساری کتابیں اتری ہیں، بہت سارے نبی آتے رہے، مسلسل انبیاء آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں سے یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں ان گنت انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں۔ لیکن بنی اسماعیل کی لڑی میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر آخر کار اللہ نے تمام نبیوں کے امام، خاتم النبیین، سید النبیین، اللہ نے انہیں جو ہے وہ ان میں بھیج دیا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی تھیں آپ سے پہلے جس سے یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول بھیجا تھا۔ آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجا جیسے مراد ہے کہ حضرت اسماعیل کے بعد، ورنہ حضرت اسماعیل تو رسول تھے، اور حضرت اسماعیل وہ انہی کے لیے، انہی کے آباء و اجداد کے لیے یہ رسول تھے۔ تو آپ سے پہلے ہم نے ان میں کوئی رسول نہیں بھیجا، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اور جب ان کے اوپر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور جب ان پر کوئی کتاب نہیں آئی تھی، تو یہ بڑی حسرت محسوس کرتے تھے۔ اور جس طرح یہود و نصارہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو سب سے افضل نبی ہوگا اور جس کی یہ خاصیات ہوں گی، اس طرح یہود و نصارہ بڑی شدت سے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ جب یہود و نصارہ کی جنگ ہوتی کسی سے، تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود و نصارہ کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ کیسے؟ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اگر تم ہمیں، اصل میں یہودیوں کی تعداد کم تھی ہمیشہ، یہ ہمیشہ سازشی قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سازشیں کر کے اپنا الو سیدھا کرتے رہتے تھے۔ تو کئی دفعہ جنگ میں اگر ان کو جو ہے وہ میدان جنگ میں ان کو لڑنا پڑتا، تو پھر جب ان کو نقصان اٹھانا پڑتا
تو یہ کہتے تھے اپنے مخالفین سے ان قریب نبی آئے گا، پھر ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے، پھر تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ باقاعدہ وہ کہتے تھے نبی آئے گا، نبی آئے گا۔ یہودی نبی کے انتظار میں تھے، عیسائی نبی کے انتظار میں تھے۔ وہاں سے قریش مکہ بھی شدید خواہش میں تھے کاش کہ ہم میں رسول آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دعائیاں دیتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے یہودیوں میں بھی نبی بھیج دیا، آپ نے عیسائیوں میں بھی نبی بھیج دیا، اے اللہ ہم میں نبی نہیں بھیجا، اے اللہ تعالیٰ ہم میں نبی بھیج دے، اگر اے اللہ آپ نے ہم میں نبی بھیجا تو ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے، ہم تو جس طرح کہتے ہیں نا پاؤں دھو دھو کے پئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں سارے ان کی باتیں، ان کے سارے وعدے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی تھی اس سے پہلے جس کو یہ پڑھتے، اور آپ سے پہلے ان کے اوپر حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی، کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا۔ کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ایک کتاب ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 155۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن مراد ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی پیروی کرو اور ڈر جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين، تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب اتری تھی، یعنی یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو قرآن کو پڑھنے سے، ہم تو کتابوں کو پڑھنے سے غافل رہے، ہم پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ او تقولوا لو أن انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا تم کہو اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی تھیں اس سے پہلے جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف رسول بھی نہیں بھیجا تھا، لیکن یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہم میں نبی بھیج دیں، ہم میں کتابیں بھیج دیں، تو اے اللہ تعالیٰ ہم یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہم ان کتابوں کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی نبی آ گیا ہے، تم پر تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اب تم ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے بھی پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کتاب آ گئی تم پر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا، رسول تم پر آ گیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو گئی، اب تم نے آگے سے انکار کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انجام یاد رکھو، تم پہلے انکار کرنے والے نہیں ہو۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں یہ پہنچے، یہ کفار مکہ یہ نہیں پہنچے معشار ما آتیناہم، 10واں حصہ جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال ہے، ان کے پاس بہت نعمتیں ہیں، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس نبی پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، یا جس مال و دولت کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی وحی کو نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کے پاس دنیا کی نعمتیں تو ان سے بھی بہت زیادہ تھیں، یہاں دنیا کی نعمتیں مراد ہیں۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، کفار مکہ 10ویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں نعمتیں دی تھی، ان سے پچھلے کافروں کو، وہ دنیا میں ان سے 10 گنا زیادہ آگے تھے، جسمانی طاقت میں، اور بہت زیادہ ذہین، اور بہت زیادہ صنعت و حرفت سے واقف، اور بہت طاقتور، اور دنیاوی نعمتیں بھی بہت زیادہ، زمین کی زرخیزی اور اللہ کی ہر قسم کی نعمتیں بھی اللہ نے بہت زیادہ دی تھی۔ یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، نہ یہ جسمانی طور پہ اتنے طاقتور ہیں، نہ یہ عقلی طور پہ اتنے ذہین ہیں، نہ ان کی زمینیں جو ہیں سونا اگلتی ہیں، نہ ان کے پاس جو ہیں وہ اس طرح کر کے نہریں ہیں جس طرح ان کے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں، یہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یہ کس مال و دولت پہ فخر کر رہے ہیں، کس دنیا پہ فخر کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے لگ کر حق سے انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا،
اور ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ان سے بھی زیادہ تھیں. فکذبوا رسولی، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر ان کے مال و دولت نے پھر انہیں بچایا نہیں اللہ کے غضب سے. فکیف کان نکیر، بس کیسا ہوا میرا عذاب، پھر وہ دیکھو، پھر ان قوموں پر میرا عذاب کیسا آیا. قوم عاد کو دیکھیے، کتنی طاقتور قوم تھی. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة. قوم عاد کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے. اتنی طاقتور قوم تھی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس جیسی طاقتور قوم کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی. وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. دنیا میں کوئی تم سے طاقتور ہے کہ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑو. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تم سے طاقتور ہے. تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پھر ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اور جب وہ ہوا چلی تو پھر یہ ایسے ہو گئے جیسے اونچی اونچی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ کھوکھلے تنے ہوتے ہیں کھجوروں کے، اس طرح کر کے ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کے مارا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی بچا؟ کوئی باقی نہیں بچا. قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے. بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ. تو کیا ان کو ان کے دنیاوی مال و دولت نے ان کو کوئی فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. تو تم کس دنیا کی نعمتوں پر تم فخر کر رہے ہو؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کی ناشکری کا، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ احقاف آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں وہ جگہ دی تھی زمین میں جو ہم نے تمہیں جگہ نہیں دی. ہم نے انہیں زمین کے اندر وہ مقام دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے قریش مکہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو بھی کان، آنکھیں اور دل دیے تھے جس نے تمہیں دیے تھے غور کرنے کے لیے. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو نہ فائدہ دیا ان کو، نہ ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے، کچھ بھی. اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع ہو گئے. جب تم سے طاقتور قومیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگیں تو ان کو ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو پھر جب تم انکار کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 9، اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ قریش مکہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ زمین میں سیر کریں، زمین میں چل پھر کر دیکھیں. فینظروا، تو وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پچھلی قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا. ان کے کھنڈرات سے تو یہ گزرتے ہی ہیں، تو دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں جو پچھلی قومیں تھیں. واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو بکھیرا تھا، زمین کو انہوں نے باقاعدہ وہاں کھیتی باڑی وغیرہ کی تھی. وعمروها، انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا. اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا. ان کے ہاں تو زمین اتنی زرخیز نہیں ہے جتنی ان کے ہاں زمین زرخیز تھی. تو جو انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا انہوں نے بہت زیادہ آباد کیا تھا، انہوں نے تو بہت کم آباد کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی رسول روشن نشانیاں لائے تھے. فما كان الله ليظلمهم، پھر اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اگر یہی معاملہ قریش کریں گے، یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں، یہی بیان کرنے کے لیے کہ اے قریش مکہ تم عبرت حاصل کر لو،
تم نعمتوں پر فخر کرتے ہو، تم سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس تھیں، ان کو ان نعمتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے انکار کیا. اگر تم انکار کرو گے تو پھر تمہیں نعمتیں، دنیا کی نعمتیں کیسے فائدہ دیں گی؟ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ نہیں، اعظکم بواحدہ، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں ایک ہی شے کا. میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، بہت زیادہ باتیں نہیں کہتا، ایک ہی بات کہتا ہوں، میری بات پہ توجہ کر لو. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو، مثنی دو دو، وفرادا یا اکیلے اکیلے. ثم تتفکروا، پھر غور کرو. میں تمہیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں. بہت اہم آیت ہے. اگر کسی مخالف کو غور کرنے کی دعوت دی جائے یا اس کو غور کرنے پر مجبور کر دیا جائے، آپ سمجھیے کہ آپ آدھا کامیاب ہو گئے، بلکہ آپ سمجھیے آپ پورا ہی کامیاب ہو گئے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مخالف غور نہیں کرتا، وہ آپ کو اتنا، شیطان نے اس کا ذہن ایسے بھر دیا ہوتا ہے، ایسے وسوسے ڈالے ہوتے ہیں، اور شیطان نے ایک جو ہے وہ نبی کے بارے میں اور ایک داعی کے بارے میں ان کا ذہن خراب کیا ہوتا ہے کہ ان کے دنیاوی مقاصد ہیں، وہ اس کی بات پہ غور ہی نہیں کرتے. وہ 10 معجزات لے کر آئے، 10 ایسی باتیں کرے کہ جو بہت واضح دلائل ہیں، جس میں سے ایک دلیل کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اصل میں سننے والا تو سن ہی نہیں رہا. وہ سنے کا تو پتہ لگے گا نا، وہ غور کرے گا تو پتہ لگے گا، سننے والا غور نہیں کر رہا ہوتا. میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، تم مثلا مجھے غلط سمجھتے ہو تو تم میری بات پہ غور ہی نہیں کرتے. میں تمہیں ایک ہی دعوت دیتا ہوں، باقی باتیں چھوڑ دو. میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں ایک دفعہ اس پہ غور تو کر لو. اکیلے کھڑے ہو کے غور کر لو یا 2 لوگ مل کے غور کر لو. اگر کسی ایک کو سمجھ نہیں آ رہی تو 2 لوگ غور کرنے کے لیے آپس میں کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ جو ہم دیکھیے اب کیا کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ تو اس کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اب وہ پروپیگنڈا کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر تیار ہی نہیں ہوتے تھے. قرآن کی جو تاثیر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کے ان کی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے تھے، پروپیگنڈا کے زور پر. اور قرآن کریم کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کر دیا کہ جی یہ جب تم پہ قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دو، اگر شور نہیں مچاؤ گے تو پھر قرآن تم پہ اثر کرے گا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، اب وہ غور ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو غور کرے گا تو وہ تو پھنس جائے گا، وہ تو جو غور کرے گا تو وہ اس طرف آئے گا. تو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 2 لوگ کھڑے ہو جاؤ، ایک بندہ کھڑے ہو جاؤ. ثم تفکروا، پھر غور کرو. ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارے ساتھی کو کوئی جنون، مجھے کوئی جنون نہیں ہے. تمہارے ساتھی کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا کر دیا تم میں سے کچھ لوگوں نے کہ یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ بہکی باتیں کرتا ہے، والعیاذ باللہ. وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی آپ پر نعمت ہے، آپ مجنون نہیں ہے. یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے. تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے 2 اور ایک غور کرو. تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بہت عقل مند ہے اور بہت غور و فکر کرنے والا ہے، تمہارا ہمدرد ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تمہیں. بین یدی عذاب شدید، بین یدی کا مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان، لفظی مطلب مراد پہلے عذاب شدید، سخت عذاب سے. تم پر سخت ترین عذاب آنے والا ہے، وہ سخت ترین عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے آیا ہے. وہ تو تمہارا خیر خواہ ہے. میری بات پہ کچھ لمحوں کے لیے غور کر لو. ایک بندہ کھڑا ہو جائے، 2 بندے کھڑے ہو جاؤ اور غور کرو. میں کوئی مجنون نہیں ہوں، تمہارا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. تمہارا ساتھی تو تمہارا نہایت ہی ہمدرد ہے. تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو، تم موت کے کنویں میں گرتے جا رہے ہو، وہ تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو سخت ترین عذاب آنے والا ہے تم پر، وہ تو تمہیں اس عذاب سے ڈرانے آیا ہے. سخت ترین عذاب سے پہلے وہ تمہیں ڈرانے آیا. تم بات مان لو گے تو اس سخت عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں بات مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری کی حدیث میں اس آیت کریمہ کی تشریح میں آتا ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4770 کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت اتری وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی کچھ دیر، پھر قرآن کا حکم اترا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو علانیہ ڈرائیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو پکارنا شروع کر دیا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، قریش کے مختلف قبائل کو پکارا. تو پہلے آپ نے اس طرح نہیں پکارا تھا، اور یہ انداز تھا عرب لوگوں کا، جب کوئی اس طرح پکارتا تو بہت خطرناک بات ہوتی. کوئی دشمن آ جاتا، کوئی دیکھ لیتا تو پہاڑ پہ چڑھ کے وہ پکارنا شروع کر دیتا. لوگوں نے سمجھا جیسے کوئی دشمن آ گیا ہے، تو حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے. فجعل الرجل اذا لم يستطيع ان يخرج، اگر کوئی ایک آدمی نہ آ سکا، ارسل رسولا، اس نے اپنا نمائندہ کو بھیج دیا کہ کوئی خطرناک بات ہے، وہ آواز لگا رہے ہیں تو ذرا دیکھ کے اور کیا ہوا ہے. ابو لہب بھی آ گیا، قریش بھی آ گئے، سب آ گئے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا، ارأیتکم، تمہارا کیا خیال ہے، لو اخبرتکم، اگر میں تمہیں خبر دوں، ان خیلا بالوادی، کہ ایک لشکر وادی میں اس پہاڑ کے پیچھے، ترید ان تغیر علیکم، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے. اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے اس پار ایک لشکر ہے، تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا نعم، ہاں. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، آج کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سخت ترین عذاب تم پہ آنے والا ہے. یہ سارے لشکروں سے وہ بہت بڑی چیز ہے، تمہارے سارے دشمنوں سے بڑی چیز ہے. سخت ترین عذاب تمہیں آنے والا ہے، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں. تم کہتے ہو کہ آپ سچ بولتے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میں تمہیں سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں. ابو لہب بدبخت نے کہا تبا لک سائر الیوم، پورے دن تجھ پر تباہی ہو، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ تو اس موقع پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عذاب سے ڈرانے کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹائم ختم ہو گیا تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.